بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 2 جون کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی طرف سے، جو کیبنٹ ڈویژن مطلب پرائم منسٹر کی جو ڈویژن ہوتی ہے، اس کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن ہوا آئی ایس آئی کے بارے میں کہ جو گورنمنٹ آفیسرز ہیں، سول سرونٹس، ان کی جو کی اپوائنٹمنٹس ہیں، ان کے بارے میں جو ان کی اسکریننگ ہوگی، ان کی جو ویریفیکیشن ہوگی، اس کے لیے آئی ایس آئی کو انوالو کیا جائے گا۔ تو یہ اس کے اوپر کافی شور شرابہ ہوا، بہت اس کے اوپر ڈسکشنز ہو رہی ہیں۔ اس کے اوپر میں آپ کو اس سے پرائمریلی میں اس ایشو کے اوپر بات کروں گا، اور یہ کہ جی کیا واقعی آئی ایس آئی کے حوالے یا جو سول سروس ہے پاکستان کی، اس کو آئی ایس آئی اور فوج کے حوالے کر دیا گیا، اب انہی کے رحم و کرم کے اوپر یہ ہوں گے کہ نہیں، یہ ساری ایشوز ڈسکس کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے ایک میں آپ کو بتا دوں کہ ایک سینئر ایک بیوروکریٹ، ان سے میری آج بات ہو رہی تھی، تو ان کا بڑا ایک ویلڈ پوائنٹ تھا، یہ جو ٹرکی کے ٹور کے بارے میں، یہ جو ابھی پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب گئے تھے، تو اس ٹور میں نے پہلے بھی بریفلی بات کی تھی آپ سے ایک دفعہ، لیکن وہ وہاں پہ سلمان شہباز صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، اور سلمان شہباز صاحب اگر ویسے ٹرکی چلے جاتے، وہ آج کل لندن میں ہوتے ہیں اور پرائم منسٹر سے اپنے والد صاحب سے مل رہے ہیں، ٹرکی میں چلے جاتے تو اس کے اوپر تو شاید اعتراض کسی کو نہ ہوتا، لیکن وہاں پہ وہ جا کے انہوں نے جو فارمل جو ظاہر ہے جو وہاں پہ شائعہ دیا گیا ٹرکش پریزیڈنٹ کی طرف سے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور ان کی ڈیلیگیشن کے لیے، تو جو سب سے مین ٹیبل تھا وہاں پہ اردگان صاحب پریزیڈنٹ جو تھے، اردگان صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ شہباز شریف صاحب بیٹھے تھے، اور پھر اسی ٹیبل میں یہ سلمان شہباز صاحب بیٹھے تھے۔ تو وہ ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بڑا ایک اس کا ایک نیگیٹو اور ایک برا امیج گیا، یہ بڑا غلط قسم کا امپریشن گیا، فار دا ریزن کہ ظاہر ہے سلمان شہباز وہ ایبسکونڈر ہیں، وہ پاکستان کے قانون کے مطابق ان کو تو یہاں پاکستان میں اگر وہ آتے ہیں تو ان کو عدالت نے مفروض چونکہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے، تو ان کو تو پولیس نے پکڑنا ہے، ان کو جیل میں ڈالنا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ایک چونکہ صرف پرائم منسٹر کے وہ بیٹے ہیں، تو اتنی اہم جگہ کے اوپر آپ دیکھیں کہ وہ وہاں پہ جا کے پرائم منسٹر صاحب نے اپنے ٹیبل کے اوپر بٹھا دیا ان کو، مین ٹیبل کے اوپر، جہاں پہ پریزیڈنٹ اردگان بھی تھے، ان کی وائف بھی تھیں۔ تو یہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے مطلب ہے کہ ایک تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ وزیر اعظم صاحب نے کس قسم کا یہ فیصلہ کیا۔ ظاہر ہے جو لوگ اس اہم ترین عہدے کے اوپر جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ان کو ان سب چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، پتہ ہوگا، لیکن آئی ڈونٹ نو بیٹے کی محبت میں وہ کیوں یہ بھول گئے کہ اس کا میسج کیا جائے گا، اور وہ میسج بہت ہی غلط آیا۔ تو اس کے اوپر ایک وہ میں نے جو کہہ رہا تھا کہ ایک سینئر جو بیوروکریٹ ہیں مجھے کہہ رہے تھے کہ چونکہ خود پرائم منسٹر بن گئے، اور ظاہر ہے ان کے اگینسٹ ایک کیس ہے، ظاہر ہے، اور جس دن بلکہ انہوں نے چارج شیٹ ہونا تھا، ان کی چارج شیٹ پیش ہونی تھی منی لانڈرنگ کے کیس میں، اسی دن پرائم منسٹر بنے، اور نہ صرف خود بنے بلکہ حمزہ شہباز جو ان کے بیٹے ہیں، ان کے اگینسٹ بھی آپ کو پتہ ہے وہی کیس ہے، اور وہ پنجاب کے چیف منسٹر بن گئے۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے، مذاکراً انہوں نے یہ کہا کہ بہتر یہ ہوگا کہ اب وہ سلمان شہباز کو اگر پاکستان نہیں بھی آتے تو آؤٹ سائڈ پاکستان وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیں، تاکہ وہ باقی جو ہے نا دنیا کے ساتھ جو معاملات ہیں آن ہز بہاف، وہ جو ہیں وہ سلمان شہباز صاحب دیکھیں۔ اینی ہاؤ، یہ ایک بڑی مطلب ہے کہ ایک اس طرح کی بات تھی کہ میرا خیال ہے کہ جو کنوے ہونی چاہیے، جو پی ایم ایل این والوں کو پتہ ہونا چاہیے، جو گورنمنٹ کو پتہ ہونا چاہیے، جو پرائم منسٹر کو پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے یہ کام غلط کیا، تاکہ اس قسم کا کام دہرایا نہ جائے۔ اچھا، اب آتا ہوں میں اصل ایشو کی طرف۔ تو وہ 2 جون کو ایک اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی طرف سے، کیبنٹ سیکریٹریٹ کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن ایشو ہوا، اور اس نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ تھا کہ پرائم منسٹر نے مطلب ہے کہ جی از پلیزڈ ٹو نوٹیفائی ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس سروسز انٹیلیجنس ایز اسپیشل ویٹنگ ایجنسی۔ اسپیشل ویٹنگ ایجنسی یعنی کہ ویٹ کرے گی فار ویریفیکیشن اینڈ اسکریننگ آف آل پبلک آفس ہولڈرز آفیسرز کیٹیگری، یعنی جتنے بھی سرکاری افسران ہیں ان کی انڈکشن، جب ان کی انڈکشن ہوگی، فرض کریں کہ گورنمنٹ وہ انڈکٹ ہوتے ہیں، اگر ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی ہے، اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، یا ان کی پروموشن ہوتی ہے، تو اس کے اوپر بہت شور مچا۔ اس کے اوپر میں دیکھ رہا تھا کہ ایون پرویز رشید صاحب جو کہ پی ایم ایل این کے ہیں، انہوں نے بھی بڑا ایک
तंज़िया किस्म का मतलब है कि वो ट्वीट किया। इसी तरीके से मुस्तफ़ा खोखर साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर मतलब है कि काफ़ी हार्ड हिटिंग सा ट्वीट किया कि ये क्या हो रहा है। बहुत से जर्नलिस्ट को भी मैंने देखा कि ये सब कुछ मतलब उन्होंने भी बड़े इसको बड़ा इस तरह से पोर्ट्रे किया कि ये बहुत ही कोई बड़ा ज़्यादती का काम हुआ और ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। तो मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ कि चूँकि सिविल सर्विस जो पाकिस्तान की है, इसके ऊपर मैंने बड़ा लिखा, बहुत मैं लिखता रहा और मैं चूँकि इस किस्म के जो मामलात हैं, पोस्टिंग, ट्रांसफ़र्स और ये मैं काफ़ी अर्सा इनके ऊपर मैं फ़ोकस्ड मैं रिपोर्टिंग भी करता रहा, सब कुछ। तो मैं आपको इतना बताऊँ कि ये जो चीज़ है कि जी आला ओहदों के ऊपर जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती थी और जो प्रमोशंस भी होती हैं सिविल सर्वेंट्स की, तो मैं आपको बताऊँ कि मैं जब से मैंने देखा है, जब से मैं सिविल सर्विस मतलब कि मैं प्रोफ़ेशन में आया और मैंने सिविल सर्विस को मैंने टच करना शुरू किया, इनके इश्यूज़ को, हमेशा अहम तरीन जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं उनके ऊपर ये जो है वो आईएसआई से भी, आईबी से भी, ये कम से कम ये 2 इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, जिनसे हमेशा रिपोर्ट्स माँगी जाती हैं कि ये हम एक शख्स अपॉइंट कर रहे हैं, इसको हम फ़र्ज़ करें ये वाला ओहदा दे रहे हैं, तो इसके बारे में आप बताएँ कि आपकी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। तो ये बड़ा ही रूटीन का काम है और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट काम है, मैं आपको बता दूँ, अहम काम है। एक आध ज़ाहिर है कुछ मतलब है कि बहुत कम केसेज़ में ऐसा हो सकता है कि किसी इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से कोई गलत रिपोर्ट आ जाए, लेकिन जनरली आपको एक जो मतलब है कि आपको जो रिपोर्ट्स मिलती हैं और जो आप वेरिफ़िकेशन चाह रहे होते हैं सिविल सर्वेंट्स के बारे में, वो आपको बड़ी अच्छी वेरिफ़िकेशन मिलती है और उसके लिहाज से अगर आप फ़ैसला करें, तो ज़ाहिर है उसी लिहाज से फ़ैसला बिकॉज़ आपने बड़ी सेंसिटिव पोज़ीशन के ऊपर भी लोगों को लगाना पड़ता है और फ़र्ज़ करें कि इस किस्म की रिपोर्ट्स हैं कि जी वो रिपोर्ट्स फ़र्ज़ करें कि उस किस्म की अपॉइंटमेंट्स के लिए जो आपको कम से कम एक मौका देती है कि जी आप उस शख्स के बारे में जिसको आप अहम ओहदे के ऊपर या तो अपॉइंट कर रहे हैं या किसी को प्रमोट कर रहे हैं या किसी ऐसे शख्स को जिसको नए शख्स को आप सिविल सर्विस में आला ओहदों के ऊपर इंडक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं और ये हमेशा से रही हैं और अब इसको यही हो सकता है कि पहले मुझे नहीं पता ये आईएसआई का ज़ाहिर है पहले चूँकि हो सकता है कि कोई नोटिफ़िकेशन ना हुआ हो, लेकिन अगर ये नोटिफ़िकेशन हुआ है तो कोई इसमें डेविएशन इस किस्म की नहीं और ना ही ये कोई गलत बात है। ये सिक्योरिटी एजेंसीज़ पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ का ही काम है। बेशक वो आईएसआई हो, बेशक वो एमआई हो, बेशक वो एमआई तो चले मिलिट्री के बारे में है प्योर, लेकिन ये जो है आईबी है इंटेलिजेंस ब्यूरो, इनका ज़ाहिर है ये बड़ा अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि ये अपने जो चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव हैं उनको की अपॉइंटमेंट्स के ऊपर मशवरा दें और मशवरा देने का मतलब ये है रिपोर्ट करें, उनको बताएँ। और मैं आपको ये बताऊँ कि सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि सिविल सर्वेंट्स के बारे में जो मिलिट्री की टॉप अपॉइंटमेंट्स जो प्राइम मिनिस्टर के पास आती हैं और आर्मी चीफ़ की जो अपॉइंटमेंट होती है, उनके ऊपर भी जब अपॉइंटमेंट्स आती हैं तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इनके ऊपर उनकी रिपोर्ट्स माँगते हैं उन अफ़सरान की जो जितने भी लोग पैनल के ऊपर होते हैं, वो आईबी से भी माँगी जाती है, वो आईएसआई से भी माँगी जाती है। और मुझे एक दफ़ा मुझे जो किसी ने एक दफ़ा बताया था, आई डोंट नो मैं अब मुझे अब याद नहीं कि वो किसने मुझे बताया था। जब जनरल मुशर्रफ साहब को जब अपॉइंट किया इन्होंने नवाज़ शरीफ साहब ने एज़ आर्मी चीफ़, तो ये मुझे किसी ने बाद में बताया कि उस वक़्त जो उनकी आईएसआई ने रिपोर्ट दी थी, वो कोई उसमें कुछ इस किस्म की बात थी कि इनकी पर्सनैलिटी के बारे में कि एरेटिक किस्म की पर्सनैलिटी है इनकी। तो अगर वो चीज़ें आप गौर करते, उस वक़्त वो कंसिडर करते, तो मैं आपको बताऊँ कि हो सकता है कि वो किसी बेहतर शख्स को आर्मी चीफ अपॉइंट कर लेते। सो एनी हाउ ये जो चीज़ें हैं इसको ये नेगेटिव डेवलपमेंट नहीं है। हाँ, ये फॉर्मल हुआ है, पहले फॉर्मलाइज़ शायद पहले इस तरह से राइटिंग में नोटिफ़िकेशन के ज़रिए नहीं होगा, लेकिन ये काम पहले भी होता है और ये काम होना चाहिए। और मैं आपको ये बता दूँ कि हुसैन हक्कानी साहब फ़र्ज़ करें जो एम्बेसडर्स रखते हैं, जो कि और जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो एम्बेसडर्स रखते हैं, जो जितने भी अहम पोज़ीशंस होती हैं, मैं एम्बेसडर की बात वैसे मैं अब चूँकि हुसैन हक्कानी का नाम लिया, तो वहाँ पे भी आपको पता है कि जी एजेंसी से पूछा जाता है, उनसे रिपोर्ट्स माँगी जाती हैं। और जिस वक़्त ज़रदारी साहब ने जिस वक़्त हुसैन हक्कानी साहब को अपॉइंट कर दिया था पाकिस्तान का जो एम्बेसडर अमेरिका में, और फिर पता है उसके बाद आपको क्या हुआ, वो मेमो गेट हुआ और फिर जो भी उनका रोल था। आपको ये बताऊँ कि उस वक़्त आईएसआई से नहीं पूछा गया था, उस वक़्त आईबी से उनकी रिपोर्ट नहीं माँगी गई थी, जो कि लेनी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली उनकी कंसल्टेशन या उनकी रिपोर्ट माँगे के बगैर उनकी अपॉइंटमेंट कर दी थी। सो
اس کو اس طرح نیگیٹیولی نہیں لینا چاہیے. اور جن لوگوں کو ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو پتہ نہ ہو، تو سو بہت سے میں لوگ دیکھ رہا ہوں کہ چونکہ ایک بھیڑ چال چل رہی ہے اور چونکہ کرٹیسائز ہو رہا ہے تو کرٹیسزم چلتا جا رہا ہے. ادروائز میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، یہ بات کہ کیا جی فوج نے قبضہ کر لیا ہے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہماری سول سروس جو ہے نا، پاکستان کی سول سروس، یہ کسی زمانے میں جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں، عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ 60s میں بڑی زبردست تھی، اور بالکل صحیح بات ہے. ہماری سول سروس کسی زمانے میں بہت زبردست ہوتی تھی. انفارچونیٹلی ہماری سول سروس تباہ ہو گئی جب 1970 بھٹو صاحب کے دور میں ایڈمنسٹریٹر ریفارمز آئے، تو اس کے بعد پولیٹیسائزیشن سٹارٹ ہوئی. اور یہ پولیٹیسائزیشن کہ ان کو سیاست زدہ کر دیا گیا، اور پھر یہ جو مداخلت ہے، بیرونی مداخلت ہمارے سول سروس کے میٹرز میں، لوگوں کی پوسٹنگ ٹرانسفر، یہ وہ کہ اس کو وہاں لگا دو، اس کو وہاں لگا دو، خواہشوں کے اوپر، اس نے ہماری پوری کی پوری سول بیوروکریسی کو بہت ہی ان ایفیشینٹ کر دیا. اور اس کی وجہ سے جو ہمارے حالات بہت سے خراب ہیں نا پاکستان کے، وہ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری ساری ایڈمنسٹریٹو مشینری جو ہے، وہ بجائے اس کے کہ میرٹ کے اوپر جیسے پہلے کسی زمانے میں ہوتا تھا تو اس طرح سے مطلب چلتی، تو انفارچونیٹلی اس کو بہت ہی خراب کیا گیا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں اب فوج کی چونکہ بات کر رہا ہوں، تو فوج کی ایک شکایت ہے جو کہ ہم کو شکایت ہے کہ جی فوج میں اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس میں انٹرفیئر کرتی ہے، لیکن ادروائز فوج کا جو اپنا نظام ہے، یہی جو پرسنل مینجمنٹ کا، پوسٹنگ ٹرانسفرز کے، کس کو پروموٹ کرنا ہے، کس کو کیا کرنا ہے، یہ بہت ہی زبردست نظام ہے. اور اس کو ملٹری سیکٹری MS برانچ ان کو بولتے ہیں، ملٹری سیکٹریز برانچ، وہ جس طرح یہاں اسٹیبلشمنٹ بھی پرائیویٹ یہاں پہ ہوتی ہے ہماری گورنمنٹ کی، وہاں پہ MS برانچ ہوتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ MS برانچ میں ایکسٹرنل انفلوئنس، پرائم منسٹر ہو گیا، وزیر ہو گیا، میں ہو گیا، آپ جتنے بھی کوئی انفلوئنشل شخص ہوں، وہ جو ہمارے فوجی افسران ہیں ان کی اپوائنٹمنٹس میں، ان کی ٹرانسفرز میں، کہ کس کو کہاں بھیجنا ہے، کس کو ٹریننگ کرنی ہے، کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا. یہ بڑی، اور یہ نظام اس کی خوبصورتی ہے. اور یہی چیز میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے ہماری سول سروس میں ہوتی تھی، جس وقت میں وہی 60s کی بات کر رہا ہوں، اور جب ہماری بیوروکریسی بڑی زبردست ہوتی تھی، تو ہمیں یہ چاہیے، میں آپ کو بتاؤں کہ لرن آپ کرتے ہیں نا کہ آپ کو تو. اور یہ بات جنرل مشرف صاحب کے دور میں بلکہ ایک دفعہ یہ ہوا بھی کہ جیسے MS برانچ کام کرتی ہے اور بالکل کوئی انٹرفیئرنس باہر سے مداخلت نہیں کرنے دیتی سے ملٹری کے جو پرسنل مینجمنٹ ہوتی ہے یا ان کے افسران کے جو سروس میٹرز ہوتے ہیں، اس میں کوئی باہر سے کوئی سفارش نہیں کر سکتا، باہر سے کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا. تو جنرل مشرف صاحب نے ایک دفعہ فیصلہ یہ کیا تھا کہ جی اسی فیشن کی، اسی طریقے سے ہم اسٹیبلشمنٹ بھی ہیں جو سول ہماری گورنمنٹ کی ہے، سول سروس کو جو اس کا MS برانچ ہے، مطلب کہ اسٹیبلشمنٹ بھی کہ ہم اس کو MS برانچ کے طرح سے ہم اس کو اسی طرح سے چلائیں گے، جو کہ انہوں نے نہیں کیا. وہ بھی پھر وہی کہ جی اپنے میری مرضی کا، انہوں نے بھی سفارشوں کے اوپر سول سرونٹس کو لگانا شگانا شروع کر دیا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم اپنی اسٹیبلشمنٹ بھی کو MS برانچ کے فیشن کے اوپر چلائیں، اور اگر ہم یہ کریں کہ ہماری سول سروس میں انٹرفیئرنس نہیں ہو سکتی، ہم اپنے لوگوں کی سول سروس کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں جو مختلف وہ میرٹ کے اوپر کریں، اور ان کی ہم کیریئر پلاننگ کریں، مطلب ہے کہ ٹرین کریں. جب ایک نیا افسر آئے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں کتنا ٹیلنٹ ہے، اس نے کہاں جانا ہے، تو اسی لحاظ سے اس کی ٹریننگ کریں. مطلب ہے کہ اکنامک منسٹریز کے لیے ایک الگ اگر فرض کریں کہ کوئی شخص جس کو فائنینشیل میٹرز کے اوپر عبور ہے یا اس کا انٹرسٹ ہے، تو ہم اس کو اسی طرح سے اس کو ایکسپیرینس بھی دیں، اس کی ٹریننگ بھی دیں، تاکہ آگے چل کے ہمارے لیے اس قسم کے حالات نہ ہوں. کہ آج میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری جو فیڈرل منسٹریز ڈویژنز ہیں، ان میں میجورٹی ایسے ڈویژنز ہیں جن کے جو سیکٹریز لگے ہیں، ان کا اپنی ڈویژنز کا سیکٹری لگنے سے پہلے کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. تو اسی لیے ہماری پالیسیز اس طرح بنتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے سیکٹریز کو کہ کیا ہونے والا ہے. ورنہ آپ کے سیاستدان جو آتے ہیں، وزیر جتنا بھی کوئی نالائق ہو، پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ سول سروس جو ہے ہماری منسٹریز ڈویژنز کو سب کچھ، چونکہ وہاں پہ ایک اسپیشلائزیشن ٹائپ ہو جاتی تھی، حالانکہ ادروائز اسپیشلائزیشن نہیں تھی، لیکن لوگ اپنے اپنی منسٹریز میں اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر، ٹریننگ کی بنیاد کے اوپر وہ لوگ وہاں پہ آتے جاتے تھے، لگتے تھے. تو وہ ان کو سب کچھ پتہ ہوتا تھا کہ فرض کریں کہ پانی کا کیا بحران آنے والا ہے، کیا مسائل ہوں گے، بجلی کے کیا مسائل ہوں گے، ہم نے آج سے 10 سال بعد کیا کرنا ہے، 20 سال. اب اس قسم کی کچھ بھی نہیں ہوتا. اب لوگ ایڈہاکزم ہمارے ملک میں بیوروکریسی میں چل رہا ہے، اور یہ ہماری جو اوور آل گورننس کی جو مسائل ہیں، اور یہ جو ہماری یہاں پالیسیز جو ہیں ہماری جو بہتر نہیں بنتی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی بیوروکریسی کو تباہ و برباد کر دیا ہے، ہم نے ان کو پولیٹیسائز بہت زیادہ کر دیا ہے. سو یہ جو کام ہے، یہ کوئی غلط کام نہیں، یہ کام ہونا چاہیے. اور ہمیں
اپنے سول بیوروکریسی کو فوج کی طرح رن کرنا چاہیے، اور فوج سے یہ لیسن لے کے تاکہ ہماری سول بیوروکریسی اس طرح چلے کہ جس طرح سے ہمارے ملک کا جس میں فائدہ ہو، ہماری پرفارمنس بہتر ہو، ہماری گورننس بہتر ہو۔ ادروائز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہے کہ اس قسم کی بغیر سوچے سمجھے مطلب ہے کہ اور آپ کو بیک گراؤنڈ پتہ نہ ہو تو کرٹیسزم ظاہر ہے، چونکہ صرف آئی ایس آئی کا نام آ گیا اور کہ آئی ایس آئی کے حوالے ہو گئے، سول سرونٹس یا فوج کے حوالے ہو گئے، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بالکل بھی مطلب ہے کہ یہ غلط مطلب ہے کہ اب یہ جنرلی لوگوں کو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں ان کو ان فیکٹس کا نہیں پتہ جس کی وجہ سے یہ کرٹیسزم ہو رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔